السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو محمد نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں نورانی قاعدے کا سبق نمبر 18 اور تختی نمبر 9 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے دو اسباق سبق نمبر 16 اور 17 وہ بھی تختی نمبر 9 کے ساتھ ہی ان کا ربط تھا، تو جس میں ہم نے مدات کے بارے میں پڑھا ہے کہ مد کب بنتی ہے، مد کے اسباب کیا ہیں، کہ مد کیوں بنتی ہے اور مد کو کتنا کھینچنا ہے۔ یہ ہم نے نمبر 16 اور 17 نمبر سبق میں یہ پڑھا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 9 کی جو مشق ہے اس کو ہم ہجے بھی پڑھیں گے اور رواں بھی پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسے پڑھنا کس طرح ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ اور جب ہم اسے ساکن کریں گے نون کو تو یہ پڑھا جائے گا آمن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قاعدہ کون کون سا لگتا ہے۔ تو حمزہ کھڑی زبر آ، یہ حروف مدہ ہے، کیونکہ کھڑی زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ میم یہ متحرک حروف ہیں، نون متحرک ہے، تو یہ متحرک حروف ہوئے۔ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا، آگے یا ہے، تو یہ یا پڑھا نہیں جائے گا، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے۔ تو ہم یہاں قاعدہ دیکھتے ہیں، یہ بھی متحرک حروف ہیں، اپنا اس کے اوپر حرکات ہیں، یہ بھی حروف مدہ ہے اور واو بھی حروف مدہ ہے۔ اور جب ہم اسے وقف کریں گے یہاں پہ تو بھی یہ پڑھا جائے گا آ وا، اسی طرح پڑھا جائے گا۔ کھڑی زبر کو جب وقف کیا جاتا ہے، ساکن کیا جاتا ہے، تو وہ کھڑی زبر ہی رہتی ہے۔ آگے ہے حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیرنی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیاتن۔ اب یہاں پہ تا کے نیچے تنوین ہے، تو تنوین کو جو کہ تنوین والے جو حروف ہیں منون کہتے ہیں، تو تنوین والا جب بھی حرف آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پہلے پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین والے حروف کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا اور اس کے علاوہ را اور لام، ان 8 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ ہوگا۔ اگر ان 8 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو غنہ نہیں ہوگا، تو لہذا ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، بلکہ اسے ایسا ہی پڑھیں گے۔ اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ اگر حروف حلقی اور حروف یرملون میں دو جو حروف ہیں را اور لام، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ جب وقف کریں گے تو تا کو ہم ساکن کر دیں گے، اور جب تا ساکن ہوگی تو یہ ہا بن جائے گی، تو اسے ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، ایلافی۔ اور جب ہم فا کو ساکن کر دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ایلاف، یہ ایلاف پڑھا جائے گا۔ اور پیچھے حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ کی وجہ سے یہ عارضی سکون ہونے کی وجہ سے یہ مد عارض آئے گی، تو یہاں ہم مد عارض کی مقدار اس کو کھینچیں گے، ایلاف۔ آگے حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ تو یہاں قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ یہ متحرک ہے، یا ساکن ہے، نون جو ہے یہ متحرک ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف لین ہے، جب نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد پیدا ہوگی، تو اسے ہم کہیں گے مد لین عارض، کیونکہ یہ عارضی سکون ہے، تو یہ پڑھا جائے گا عید۔ آگے ہے بازر بی،
ہا کھڑی زیر ہی، بھی، جب یہاں پہ ہم سکون کریں گے، ہا کو ساکن کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا بھی۔ آگے ہے جیم الف زبر جا، حمزہ زبر جا، اور قاعدہ پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں مد جو پیدا ہوتی ہے، اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو جو مد پیدا ہوتی ہے وہ مد متصل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو مد پیدا ہوگی وہ ہے مد متصل، تو اسے ہم پڑھیں گے جا، اور پہلے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مد اس وقت کریں گے جب ہم حمزہ کو پڑھ لیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے تو پھر مد کا قانون اس پہ اوپر لگے گا حروف مدہ کے اوپر، تو جا، اور جب وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا جا۔ آگے ہے جیم یاسر جی، حمزہ زبر جی، یہاں بھی مد متصل آئے گی کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ مد متصل ہے جی، اور جب وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا جی۔ آگے ہے جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، اور جب عین کو ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا جو، اور یہاں پہ جو قانون لگے گا وہ ہے مد عارض کا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو اسے پڑھا جائے گا جو۔ آگے خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خو فن، اور یہ خا جو ہے اس کا بھی یہ حروف حلقی میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی کہ موٹا بھی پڑھا جائے گا اور حروف حلقی میں سے ہے خا۔ تو اب خا کے آگے واو ساکنہ ہے، واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یہ بن گیا حروف لین، قاعدہ آئے گا یہ حروف لین میں سے ہے۔ آگے جب اس کو فا کو ساکن کریں گے تو یہاں جو مد بنے گی وہ بنے گی مد لین عارض، تو یہ پڑھا جائے گا خوف۔ آگے ہے خو یا زبر خی، را دو پیش رون، خیرون، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حروف لین کو نہ کھینچتے ہیں نہ لمبا کرتے ہیں، اسے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ عام حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں جو قاعدہ لگے گا وہ یہی ہے، خا جو ہے یہ متحرک ہے، یا ساکنہ ہے، اور را جو ہے یہ منون ہے، اس کے تنوین ہے۔ تو اب جب را کو ساکن کریں گے تو پیچھے حروف لین میں سے ہے، تو حروف لین کے بعد جب سکون عارضی آ جائے تو پھر وہاں جو مد پیدا ہوتی ہے وہ مد لین عارض ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے خیر۔ آگے دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو۔ اب یہاں پہ اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں، تو دال جو ہے یہ متحرک ہے، واو جو ہے یہ متحرک ہے، یہ دال بھی حروف مدہ ہے، واو بھی حروف مدہ ہے، آگے جو دال ہے وہ بھی متحرک ہے، اس کے اوپر حرکت ہے۔ اب جب ہم دال کو ساکن کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا داود، تو یہاں پہ جو قاعدہ ہے، اور دال جو ہے یہ قلقلہ میں سے بھی ہے، جب اسے ساکن کیا جائے گا تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا داود۔ اب یہاں پہ جو قانون لگے گا وہ لگے گا مد عارض کا، مد عارض، کیونکہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے۔ آگے ہے غال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، غالی، کاف زبر کا، غالی کا، اور جب کاف کو ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا غالک۔ یہاں دیکھیں گے کہ یہ کون کون سا قانون ہے، زال جو ہے یہ متحرک ہے، لام جو ہے یہ بھی متحرک ہے، کاف جو ہے یہ بھی متحرک ہے، زال حروف مدہ میں سے ہے، تو جب اسے ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا غالک۔ آگے غا زبر غا، ضاد واو پیش دو، غدو، تو اب یہاں پہ کیا قانون لگے گا، را جو ہے یہ متحرک ہے، اور ضاد واو جو ساکنہ ہے، واو ساکنہ سے پہلے بھی پیش ہے تو یہ حروف مدہ میں سے ہے، اور واو پہلے ہی ساکن ہے، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا غدو۔ آگے شین الف زبر شا، حمزہ زبر شا، تو یہ وہی قاعدہ ہے مد متصل والا۔
اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بلکہ اس سے پہلی ویڈیو جو ہیں 16 نمبر 17 نمبر ان کو بار بار دیکھیں تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حمزہ ساکن ہے تو پڑھا جائے گا شا، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی کاف زیر کی، مالکی، جب وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا مالک۔ تو یہ تمام حروف کو آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہاں کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کو کیسا پڑھا جائے گا، کون سا حروف متحرک ہے، حروف مدہ ہے، مد ہوگی تو کیسے ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ شین یا زبر شئی، یہ حروف لین ہے، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، اور جب وقف ہوگا تو مد لین عارض ہے، شئی، تو زبر تو، غین کھڑی زبر غو، تو غو، وقف کی صورت میں تو غو، تو زبر تو، غین واو زبر غو، تغو، تو وقف کریں گے تو بھی تغو، تو یا زبر توئی، غو دو زبر رن، توئی رن، یہ حروف لین ہے۔ آگے تنوین والا حرف ہے، را پہ دو زبر ہیں، جب وقف کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا توئی رو۔ آگے عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن، اور جب وقف کریں گے تو یہاں مد عارض بن جائے گی کیونکہ حروف مدہ ہے۔ اس کے بعد عارضی سکون ہے تو پڑھا جائے گا عاد، اور قلقلہ بھی ہوگا۔ آگے ہے عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ آگے ہے عین یا زبر آئی، نون دو پیش نن، عینن، اور جب ہم وقف کریں گے تو حروف لین کے بعد نون کو عارضی سکون دیں گے تو مد لین عارض، عین، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حروف مدہ ہے۔ اب ہا کو ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا فی، مد عارض۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا، اور جب ہم اسے ساکن کریں گے تو پڑھا جائے گا قول، حروف مدہ کے بعد لام ساکن ہے، عارضی سکون ہے تو مد عارض۔ قوف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، اور جب وقف کریں گے تو مد لین عارض، قول۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، حروف مدہ، آگے متحرک حروف کا وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا کان۔ اب آگے آپ نے خود دیکھنا ہے یہ کون کون سے حروف ہیں، میں ایسے ہی پڑھوں گا لیکن آپ اس کو اچھی طرح دیکھتے جائیں گے کہ اس حرف کے اوپر کون سا قاعدہ لاگو آ رہا ہے۔ کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، وقف کریں کئی دا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، وقف کریں کیف، لام واو زبر لو، ہا دو زیر حن، لوحن، وقف کریں لوح، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا لیس، میم الف زبر ما، لام دو زبر لا، مالا، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا مالا، نون الف زبر نا، غا دو زبر غن، نارن، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا نارا، میم الف زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، مد متصل، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا ما، واو یا زبر وئی، لام دو پیش لن، ویلن، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا ویل، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا یوب، یعنی مد لین عارض۔ آگے ہے یا زبر یا، را زبر را، یا را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے، ہا الٹا پیش ہو، یا راہو، وقف کریں تو پڑھا جائے گا یا راہ،
ہا الف زبر ہا حروف مدہ، سین زیر سی متحرک، دال دو زیر دن تنوین، حاسدین وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا حاسد، ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، غا دو پیش غن، حافظ وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا حافظ، دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قن، دافقن وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا دافق، شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دن، شاہدین، عین الف زبر عا، با زیر بی، دال دو پیش دن، عابدن وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا عابد، عین الف زبر عا، حمزہ زیر ای، عائی مد متصل، لام دو زبر لن، عائلا وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا عائلا، غین الف زبر غا حروف مستعلیہ، سین زیر سی، قاف دو زیر قن، غاسقن، جب وقف کریں گے تو کاف پہ قلقلہ کریں گے، غاسق، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناصی حروف مستعلیہ، را دو زیر رن، را کے نیچے دو زیر آ گئی، تنوین آ گیا تو اسے ہم موٹا نہیں کریں گے، ناصرن وقف کریں گے تو ناصر، واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن، والدین وقف کریں تو پڑھا جائے گا والد، حمزہ زبر آ، یہ دال پہ قلقلہ ہوگا، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، آعو، وال پیش وو، آعو وقف کریں گے تو آعوذ، حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، اکی، دال پیش دو، اکید وقف کریں گے تو اکید مد عارض، حمزہ لام زبر ال، میم واو زبر مو، المو، حمزہ الٹا پیش او، المو او، دال زبر دا، الموعودہ، تا پیش تو، الموعودۃ وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا الموعودہ، میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع، عین زبر ع، تا دو پیش تن، موضوعات وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا موضوعہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو وقف کریں موازینو، ہا ساکن ہو گیا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، غال دو زیر زن، یومئذ وقف کریں یومئذ۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، آج ہم نے تختی نمبر 9 کو مکمل پڑھ لیا۔ نورانی قاعدے میں تو یہ اور بھی بہت لمبے اسباق ہیں اس کے آگے، تو یہ مختصر جو ہم نے پڑھا ہے، ایسے ہی اس پوری تختی کو پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے کھڑی حرکات کو بھی دیکھا ہے، زیر زبر کو دیکھا ہے، الٹا پیش دیکھا ہے، حروف لین کو دیکھا ہے، تنوین کو دیکھا ہے، مد کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے پڑھی ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اس سے پہلے جو 16 نمبر 17 نمبر اسباق ہیں ان ویڈیوز کو بھی آپ بار بار جب دیکھیں گے تو مدات کے بارے میں آپ کا علم پختہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مد کیوں آ رہی ہے
اور جو مد ہے اس کو میں نے کتنا کھینچنا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، پھر آگے آج مشق کا سبق ہم نے رواں اور ہجے دونوں طرح سے پڑھا ہے، تو اسے پھر آپ اسی انداز میں پڑھیں گے پہلے 16 اور 17 نمبر ویڈیو دیکھنے کے بعد، تو اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔